الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں، کل یہ بات چل رہی تھی کہ شیطان جو وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں آدم اس کی اولاد کو جس جنت سے مجھے اس کی وجہ سے نکالا گیا ہے، میں بھی آدم اور اس کی اولاد کو جب تک میرا بس چلے گا جنت میں نہیں آنے دوں گا۔ یہ قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ شیطان نے خم ٹھوک کر اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی، دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی جب تک آدم اور اس کی اولاد کی جان میں جان رہے گی، جسم میں جان رہے گی، اس وقت تک میں اس کو تیرے راستے پر لگنے نہیں دوں گا۔ اتنا بڑا دشمن، پھر اللہ نے اس دشمن کو طاقت کیا دی؟ ایک تو زندگی دے دی کہ جب تک دنیا رہے گی تب تک یہ دشمن بھی رہے گا۔ دوسرے یجری من الانسان مجری الدم، یہ طاقت دی کہ جسم میں انسان کے جہاں جہاں خون دوڑتا ہے، اس دشمن کو بھی یہ طاقت دے دی کہ وہاں وہاں یہ بھی جا کر اپنی دشمنی کا سکہ جما سکتا ہے۔ دل، دماغ، ہر چیز پر اس کا بس چل سکتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ایسے طاقتور دشمن سے اپنا پلہ کیسے چھڑا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ نے، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں راستے بتائے۔ کل میں نے حدیث بتائی تھی، پڑھی تھی کہ ایسا قلعہ جس کے اندر شیطان گھس نہیں سکتا، اپنی ساری طاقت کے باوجود شیطان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قلعے کے دروازوں میں اندر جا سکے، دیواروں کو پھلان سکے۔ وہ قلعہ کیا ہے؟
ذکر اللہ، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان کا بس نہیں۔ حدیث میں مختلف جگہیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، میں نے کل بتایا تھا، پڑھا بھی تھا۔ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مشکیزہ، جس میں سے مشق ہوتی تھی، پہلے پانی بھرتے تھے، اس کے منہ کو کھول کر پانی نکالتے تھے، پیتے تھے، فرمایا جس مشکیزے میں پانی ہے پینے کے لیے، اس کے منہ کو وکا ڈوری سے بند کر دو، کھلا مت چھوڑو۔ حدیث میں فرمایا کہ انا، برتن کو ڈھانپ دو جس میں پانی ہے، دودھ ہے، کھانا ہے، کھلا مت چھوڑو، ڈھانپ دو کسی چیز سے۔ فرمایا اغلق الباب، گھر کے دروازے کو کھلا مت چھوڑو، بند کر دو۔ یہ بند کرنے کا حکم کیوں ہو رہا ہے؟ مشکیزے کے منہ کو ڈوری سے باندھ دو، بند کر دو، برتن کو ڈھانپ دو، دروازوں کو بند کر دو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ مُغْلَقًا، جس کو تم نے بند کر دیا شیطان کے اندر اس کو کھولنے کی طاقت نہیں ہے۔ مگر عجیب بات ہے، ارے بھائی دروازے کو بند کر دو، بلی تو نالی کے اندر سے آ جاتی ہے، چڑھ کر اوپر سے آ جاتی ہے، وہ شیطان جو انسان کے جسم کے اندر جہاں جہاں خون چلتا ہے وہاں وہاں اس شیطان میں طاقت نہیں کہ وہ دیوار پھلان کے آ جائے۔ برتن کے اوپر ایک ہلکا سا تم نے ڈھکن ڈھانک دیا، اتنا بھاری ہے کہ شیطان اسے نہیں اٹھا سکتا۔ مشکیزے کی ڈوری کو باندھ دیا تو شیطان بے بس ہو گیا۔ محدثین فرماتے ہیں مطلب حدیث کا یہ ہے کہ شیطان اس بند کیے ہوئے کو کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا جس کو اللہ کے نام لے کر بند کیا گیا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ بند کیا گیا۔ مطلب ہے بند کرو ڈوری سے بسم اللہ کہہ کر، برتن کو بند کرو ڈھکن سے بسم اللہ کہہ کر، دروازے کو بند کرو اللہ کا نام لے کر۔ اب شیطان میں اللہ کے ذکر سے جو گرہ لگی ہے، شیطان لعین میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے لگی ہوئی گرہ کو کھول دے، نہیں کھول سکتا۔ یہ مطلب ہے ذکر اللہ کا، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان نہیں، بے بس ہے، فرقینچ ہے۔ اب اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا،
آدمی تو 24 گھنٹے سو رہا ہے، غافل ہے، بازار میں ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، مدرسے میں ہے، کہیں بھی ہے، ہر وقت شیطان تو مستقل لگا ہوا ہے 24 گھنٹے۔ اگر سامنے سے داؤ چلے گا سامنے سے آ کے بہکاؤں گا، سامنے سے نہیں چلے گا پیچھے سے بہکاؤں گا، وہاں داؤ نہیں چلے گا تو داہنی طرف سے، ادھر نہیں چلے گا بائیں طرف۔ اور 1-2 دن نہیں، اگر 80 سال کی عمر ہے تو مرتے وقت تک میں اپنے اس مکر اور فریب میں کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے ہر جگہ شیطان ہے، ہر وقت ہے، تو اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ شیطان سے جو بچنا چاہتا ہے تو جس طرح ہر طرف ہر وقت ہر طرح سے شیطان تیری جڑ کھودنا چاہتا ہے، تیری آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو بھی اسی کثرت کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد رکھ۔ قرآن میں اللہ کسی اور چیز کے لیے بار بار تاکید کثرت کی نہیں کرتا، لیکن اللہ کے ذکر کا آتا ہے تو کہتا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ کسی جگہ تھمو مت، یہ نہ سمجھو کہ حج ہو گیا چھٹی مل گئی، فرماتے نہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ حج جب پورا ہو جائے ارکان حج تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ نماز 5 وقت پڑھتے ہو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مسجد میں آؤ، اللہ کا ذکر کرو، یاد کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد اپنے معاش روٹی روزی کی فکر میں پھیل جاؤ، لیکن یہ سب کچھ کرو، لیکن اللہ کو پھر کثرت سے یاد کرو۔ کیوں؟ جب شیطان قدم قدم پر تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے تو تمہیں بھی قدم قدم پر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں بننا، اور اگر غفلت ہوگی ذرا سی تو شیطان پھر اپنی چونچ دل کے اندر ڈال دے گا۔ جہاں اللہ کو یاد کیا ایک دم نکل کے باہر، کیوں؟ اللہ کی یاد کے ساتھ اس کا بس نہیں چلتا، اور جہاں غفلت ہوئی پھر فوراً وسوسہ پیدا کرنے کے لیے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ذکر اللہ کی کثرت، صرف ذکر اللہ نہیں۔ اگر کسی کو اپنے ایسے دشمن سے بچنا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی دشمنی سے چوکتا نہیں ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دشمن کے داؤ اور مکر سے غافل نہ ہو۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور وہ ذکر بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صبح شام ہر وقت کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھو. اسی لیے صوفیاء کرام اپنے متوسلین کو جو ذکر کی تلقین کیا کرتے تھے وہ ایسی نہیں تھی کہ بس 400 مرتبہ یہ کر لو، 500 مرتبہ وہ کر لو اور باقی نہیں. ایسے ذکر کرایا کرتے تھے اس طرح کے کہ وہ ذکر طبیعت کے اندر رچ بس جائیں. جاگتے، سوتے، اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے اختیار سے نہیں غیر اختیاری طور پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ورنہ اختیاری طور پر اگر ہوگا تو جب یاد آئے گا تب ذکر کرے گا، یاد نہیں آئے گا تو ذکر بھی نہیں ہوگا. غیر اختیاری طور پر اتنا ذکر کراتے تھے، اتنا ذکر کرا کہ سوتے سوتے زبان چل رہی ہے، سوتے سوتے سانس چل رہا ہے. سانس تو چلتے ہی ہے مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ چل رہا ہے. قلب چل رہا ہے، جہاں توجہ کی لگا کہ قلب تو اللہ اللہ کر رہا ہے. ایسا لگتا تھا کہ کسی وقت بھی آدمی غافل نہیں ہے اللہ کے ذکر سے. ذکر اللہ تب جا کر کے مفید ہوگا. اس زمانے کے اندر پہلے لوگ ذکر کرتے تھے اور کراتے تھے، لوگوں میں طلب تھی، چھوٹتا نہیں تھا، چھوڑتے نہیں تھے. میں نے دیکھا حضرت رحمت اللہ علیہ کو اپنے بعض متوسلین کو روز آنا اسم ذات اللہ اللہ 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ مرتبہ. آج تو کسی سے 12 تسبیح بھی نہیں پابندی رکھی جاتی. 1.25 لاکھ مرتبہ تسبیح چلاتے چلاتے زخم ہو جاتے تھے، کپڑا لپیٹ کر کے انگلیوں میں تسبیح کو چلاتے تھے. مقصد کیا؟ اتنا ذکر کرو، اتنا کرو کہ غیر اختیاری طور پر ذکر اللہ زبان، جب کبھی خاموش رہے زبان تو اللہ اللہ. آدمی کو اتنی لگن ہو جاتی تھی کہ اسے بات کرتے ہوئے الجھن ہوتی تھی کہ بات کروں گا تو اللہ کا ذکر چھوٹ جائے گا. اسی طرح ذکر قلبی باس انفاس ایسے ذکر ہیں کہ کرتے 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 اختیار سے کرتے کرتے آدمی کی طبیعت بن جائے، رچ بس جائیں. اگر موت سے پہلے مان لو بے ہوشی طاری ہو گئی تب بھی وہ آدمی خوشبخت جس کا ذکر غیر اختیاری طور پر جاری ہو گیا ہے وہ پھر بھی ذکر کرتا رہے گا. یہ جبھی میسر ہوگا جبکہ اللہ کا ذکر اختیار سے اتنا کیا جائے کہ اختیار سے کرتے کرتے بلا اختیار ذکر ہونے لگے. ورنہ شیطان کو مات نہیں دے سکتا. شیطان کو تو ڈیفیٹ جبھی دے گا، اس کے مقابلے میں اس کو ناکام تو جبھی کرے گا
جب وہ اگر ہر وقت دشمنی میں لگا ہے تو یہ ہر وقت اسے بے بس کرنے میں لگا ہوا ہے، تب جا کر کے کامیابی ہوگی۔ لیکن اللہ کا ذکر کرنے والوں کے اندر اب وہ چسک نہیں آئے، وہ طلب نہیں آئے۔ پہلے لوگوں میں طلب ہوا کرتی تھی اور وہ میدان کے مرد بنا کرتے تھے، اب نہیں۔ اسی لیے آدمی آ کر کہتا ہے کہ پابندی نہیں ہوتی، وجہ اس کی یہی ہے کہ طلب نہیں ہے۔ اگر طلب ہوتی اور اللہ کا ذکر آدمی کے دل میں اتر جاتا تو جس طرح نماز نہ پڑھے تو بے چینی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر نہ کرے تو بے چینی ہوتی ہے۔ مگر ہمارا حال خراب ہے دنیا کی محبت میں کہ جس طرح ذکر اللہ ہونا چاہیے نہیں ہوتا، تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، شیطان کے تسلط سے بچ بھی نہیں پاتے۔ لیکن اگر اللہ سے دعا کرے آدمی، اس کی محبت کا طالب بنے، اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے روئے، آنسو بہائے اور سچے دل سے محنت کرے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ دستگیری نہیں فرمائے گا اور اس کو کامیابی نہیں دے گا، یہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کے لیے ایک اور بھی چیز ضروری ہے، اس کو بہت سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر آدمی کرتا ہے زبان سے، سانس سے۔ یہ ضروری ہے ذکر کا پورا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ اس زبان کے ذکر کے ساتھ اپنے دل اور دماغ کو بھی شریک کرے۔ اگر دل اور دماغ ذکر کرنے والے کا ذکر کے ساتھ نہیں ہوگا، صرف زبان ہی زبان ہوگی، سانس ہی سانس ہوگا، تو اللہ کے ذکر کا فائدہ، اس کی لذت، اس کی طلب، ذکر کی تپش انسان کو میسر نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی تو مکمل طور پر شیطان سے محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ صوفیاء حضرات فرماتے ہیں کہ دماغ کا ذکر یہ ہے کہ جب اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو دماغ کو ادھر لگا کے مذکور تیرے سامنے ہے، تو ذاکر ہے اور اللہ کا ذکر تیری زبان پر ہے، تیرا مذکور جسے تو اپنی زبان سے یاد کر رہا ہے، نام لے رہا ہے، وہ مذکور تیرے سامنے ہے اور تو اسے اپنی طرف نام لے، اللہ اللہ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہ ہے دماغ کا ذکر۔ یہ نہیں کہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور دل کہیں دنیا میں ادھر ادھر ٹپے مار رہا ہے، بر زباں تسبیح ہو در دل کاؤ خر، این چنی تسبیح کہہ دار دست۔ زبان سے تو اللہ اللہ سبحان اللہ، اور دل بھیڑ
بھیڑ بکریوں میں، گائے اور گدھوں میں لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تسبیح کہاں سے اثر رکھتی ہے؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں ای چنی تسبیح ہم داردا ہے، اثر رکھتی ہے لیکن جیسا رکھنا چاہیے ویسا نہیں. اس لیے ذاکر کے لیے یہ ضروری ہے، ہر ذاکر کے لیے. نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، سمجھے کہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے، اس کو رکوع کر رہا ہوں، اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اسی کی تسبیح کر رہا ہوں، تب نماز کا پورا فائدہ ہوگا. یہی اللہ اللہ کہنے والے کے لیے ہے، یہی سبحان اللہ والے کے لیے ہے. ہر ذاکر کے لیے ضروری ہے کہ جس ذات کا ذکر مذکور یہ سمجھ کر ذکر کرے کہ میرا مذکور میرے سامنے ہے. اور دل کا ذکر یہ ہے کہ یہ مذکور جو میرے سامنے ہے وہ میرا محبوب بھی ہے، میرے دل کو اس سے محبت ہے، اسی لیے تو اس کا نام لے رہا ہوں، اسی لیے تو مالا جپ رہا ہوں، اسی لیے تو ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، اسی لیے تو رکوع اور سجدہ کر رہا ہوں، اسی لیے تو روتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں. زبان سے اللہ اللہ، دل سے دماغ سے اللہ میرے سامنے ہے، اور دل سے یہ کہ یہ اللہ میرا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے. اسی کی طلب میں راتوں کو جاگ رہا ہوں، دلوں دن میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اسی کی یاد میں تڑپ رہا ہوں. جب یہ تین ذکر جمع ہوں گے تب اس ذکر کا 100% فائدہ ہوگا. ہر اللہ کے ذکر کرنے والے کو یہ اپنے دل و دماغ میں بات بیٹھانی چاہیے، شیطان سے اگر بچنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ذکر کو مکمل طور کے اوپر کامل و مکمل بنا کر اس کے ذکر میں آدمی لگے گا. تب قرآن کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. شیطان کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، لأقعدن لهم صراطك المستقیم. میں دعویٰ کرتا ہوں لأقعدن، لام تاکید بانون تاکید، ضرور بالضرور تو نے جو ان کے لیے آدم اور اس کی اولاد کے لیے سیدھا راستہ جنت کا بتایا ہے، بنایا ہے، میں اس راستے پر ضرور بیٹھ جاؤں گا. کیوں؟ تاکہ یہ جنت تک پہنچ نہ پائیں، پہنچنے نہیں دوں گا. شیطان کا دعویٰ دیکھو، اللہ فرماتا ہے جواب میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اے بدنصیب، میں بھی کہتا ہوں کہ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. بس کہاں نہیں چلے گا؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا. یہاں سے پتا چلا کہ جن بندوں کو اللہ اپنا بندہ بتا رہا ہے یہ وہ بندے ہیں جو رات اور دن، صبح شام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے. انہی پر تو بس نہیں چلتا شیطان کا. یہ اللہ کی محبت ہے، ذکر اللہ کرنے والوں سے اللہ کا تعلق ہے
کہ اللہ اپنا ذکر کرنے والوں کو کہتا ہے ان عبادی میرے بندے. بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کسی بندے کو اپنا بندہ قرآن میں فرما رہے ہیں. ان پر تیرا بس نہیں ہے. بس تو ایک ہی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے. جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہاں تو شیطان ہی شیطان کی حکومت ہے. جن کو اپنا بندہ کہا ہے اور جن کے لیے دعویٰ کیا ہے کہ اے بدبخت بد نصیب تیری حکومت وہاں نہیں چلی، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ذکر اللہ کے ہوتے ہوئے شیطان کی حکومت میں بے بس. میرے بھائی یہی مطلب ہے جو کہا جاتا ہے اور کہا جاتا تھا کہ اللہ کا ذکر دل اور دماغ کے ساتھ کرو. جب ذکر کرو سوچو کہ اللہ جس کو میں مالا جپ رہا ہوں جس کی یاد کرو وہ میرے سامنے جیسا بھی کما ہوا اپنی ذاتی کی وصفات. پھر میرے دل میں مجھے دل میں اس کی محبت اللہ کا ذکر کیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب جن کو اللہ قرآن میں اپنا بندہ کہتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر شیطان کا داؤ اور بس نہیں کرتا. اس لیے ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے اور ناغہ نہ کرنا چاہیے. دل میں زبان اور سانس کے ساتھ دماغ اور دل کو لگا کر ذکر کرنا چاہیے. تب اس کا اثر یہ ہوگا کہ دل میں تڑپ ہوگی. آدمی اگر چھوڑنا بھی چاہے گا تو چھوڑ نہیں پائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان کا مقولہ صوفیہ میں مشہور ہے. کہتے ہیں کہ پہلا مرحلہ تو ذکر کا یہ ہے کہ ذکر کرنے والا ذکر پر مسلط ہو جائے. کیا مطلب؟ کچھ بھی ہو ناغہ نہ ہو ذکر کا. یہ تو پہلا مرحلہ ہے. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ ذکر کرتے کرتے ذکر ذاکر کے اوپر مسلط ہو جائے. ذکر کرتے کرتے ایسی چسک پیدا ہو جائے کہ اب اگر ذکر چھوٹتا ہے تو بے قراری ہوتی ہے. ذکر ذاکر پر مسلط ہو گیا. اور بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ آخری مرحلہ جو بتاتا ہے کہ ذاکر ذکر کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ مذکور ذاکر پر مسلط ہو جائے. اس طرح کہ کوئی لمحہ، کوئی جگہ، کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جب ذکر کرنے والا اللہ کے استحضار سے غافل ہو. اس میں ہر وقت میرے ساتھ اللہ ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ذکر کا مکمل فائدہ سارے تصوف کا حاصل ہی یہی ہے، ذات واجب الوجود کا استحضار. ہر وقت کہیں بھی ہے یہ سمجھتا ہے، یقین کے ساتھ دیکھتا ہے، اپنے دل کو ٹٹولتا ہے، دماغ اللہ میرے ساتھ ہے. کسی میں تو غفلت نہیں.
نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بھائی، اور بزرگوں کو تو دیکھا نہیں، سوتے رہتے تھے، خراٹا لیتے رہتے تھے، اور جہاں کروٹ بدلی فوراً اللہم لک الحمد والشکر، اور اگلے ہی لمحے میں پھر خراٹے ہو گئے۔ جن کے مزاج اور طبیعت میں اللہ کا ذکر بس گیا اور مذکور مسلط ہو گیا، آخری مرحلہ، کسی وقت بھی غفلت نہیں ہے، سو رہا ہے آدمی، آنکھ کھلی نہیں ہے، ذرا سا کروٹ ہوئی فوراً اللہ کا ذکر زبان سے نکلا، اور اگلے ہی لمحے میں پھر خراٹے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے ذکر کی کثرت، شب و روز تو گزر رہے ہیں، رمضان آدھا گزر گیا، آدھا اترنے کے اوپر ہے، لیکن اللہ سے مانگنا، اس کی محبت کا طلب کرنا، رو رو کر مانگنا کہ اے اللہ ذکر میں برکت عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے۔ جو راتیں اور دن بھی گزرے ہیں وہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، کون جانتا ہے کہ زندگی رہتی ہے کہ نہیں رہتی، پھر کبھی یہ مبارک شب و روز میسر ہوتے نہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں، ادھیڑ بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، روز جنازے اٹھ رہے ہیں، خدا جانے ہمارا جنازہ کس دن اٹھ جائے گا۔ اس لیے جو وقت ہے اس کو خوب توجہ کے ساتھ بھیک مانگ کر، اللہ کا ذکر کر کے، دل اور دماغ کو حاضر بنا کر، اللہ سے رو رو کر دعا کر کے کہ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، وقت کو گزارنا چاہیے۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما دے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما دے، اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرما دے، اور اللہ تعالی حسن خاتمہ میسر فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔